وصادف وقتا من اوقات الاجابت الستہ، مقبولیت کی جو 6 اہم اوقات ہیں، ان 6 اہم اوقات میں سے کوئی وقت موافق ہو گیا ہو، یعنی اس وقت کے اندر یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہو، یعنی قبولیت کے اوقات، وہ مبارک گھڑی جس میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ ہمیشہ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ تو اگر اس کی یہ دعا ایسے اوقات میں سے کسی وقت کے اندر ہو تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ 6 اوقات کیا ہیں؟ آگے مؤلف نے انہیں ذکر کیا ہے۔ یہ 6 اوقات کیا ہیں؟ نمبر 1، الثلث الاخیر من اللیل، الثلث الاخیر من اللیل، رات کا تہائی حصہ، رات کا تیسرا حصہ، تہائی نہیں۔ جیسے رات کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر دیں، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو تیسرے حصے کے اندر یہ دعا کی جاتی ہو۔ اچھا، کتنے بجے سورج غروب ہوتا ہے؟ مان لیں 7 بجے، ٹھیک، اور سورج طلوع صبح کے وقت میں کتنے بجے ہوتا ہے؟ چلیے 7 مان لیں، 7 مان لیں کہ 7 بجے سے 7 بجے تک یہ رات کا وقت ہے، 7 بجے سے 7 بجے کا وقت یہ رات کا وقت ہے، 12 گھنٹے۔ اب ان 12 گھنٹوں کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں، 4 تین 4 تین 12، تو ہر حصہ 4 گھنٹوں پر مشتمل ہے، ہر حصہ۔ تو 7 میں 4 ملا دیں، کتنا ہو جائے گا؟ 7 4 11 ہو گیا۔ اب اس 11 کے بعد 4 اور ملا دیں، 3 بج جائیں گے، ہے نا؟ 3 بج گئے نا، 2/3 حصہ نکل گیا۔ 4 اور ملا دیے تو 2/3 حصہ نکل گیا۔ اب 1/3 بچا ہوا ہے، 4 گھنٹے اور باقی ہیں۔ چار گھنٹے اور بچے ہوئے ہیں۔ تو صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر رہتا ہے، صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک۔ آپ نے جو 5 بجے کا وقت بتایا تھا، تو جیسے ہی صبح صادق شروع ہوتا ہے یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ قبولیت کا، قبولیت کا یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو رات کے تیسرے حصے میں، جو رات کا تیسرا حصہ ہے، اس تیسرے حصے میں اللہ رب العالمین کب تک نزول کرتا ہے اور کب تک یہ قبولیت کا وقت رہتا ہے؟ صبح صادق تک، صبح صادق، یعنی آپ یہ مان لیں کہ اگر 3 بجے تک یہ 2/3 حصہ ختم ہوا تو 3 بجے سے 5 بجے تک یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ میں اصل میں اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیں تو رات کا وہ کون سا وقت ہوگا جس میں ہمیں اٹھنا چاہیے؟ تو رات کو اتنے حصوں میں ہمیں تقسیم کر دینا ہے، رات کو ہمیں 3 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور 3 حصوں میں سے جو آخری حصہ رہے صبح صادق تک وہ قبولیت کا وقت رہتا ہے، صبح صادق تک وہ قبولیت کا وقت رہتا ہے، جیسا کہ بھی آگے ذکر ہوگا۔ تو یہ پہلا ہے، وہی الثلث الاخیر من اللیل، رات کا تیسرا حصہ، رات کا 1/3 تیسرا حصہ۔ نمبر 2، عند الاذان، اذان کے وقت، قبولیت کا وقت اذان کے وقت۔ نمبر 3، وبین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اذان ہو گئی، ابھی اقامت نہیں ہوئی، قبولیت کا وقت ہے۔
اذان اور اقامت کے بیچ. جمعہ کے دن تو دوسرا کیا بتایا؟ وہ عند الاذان، جی اذان کے وقت. اذان کے وقت یعنی اذان ہو رہی ہے تب یا ہو جائے تب؟ اذان ہو جائے. اذان ہو رہی ہے تو ہمیں وہ دہرانا ہے جو مؤذن دہراتا ہے. جب اذان ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما یقول. جب اذان سنو تو وہ کہو جو مؤذن کہتا ہے. اور جب مؤذن اذان دے لے تو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کو وسیلہ نامی ایک عظیم الشان مقام عطا فرمائے. تو ہم دعا کب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اذان کے دوران، اذان کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں کہ ہمارے لیے کیسے دعا کرو، تو وہ ہم کرتے ہیں روزانہ. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد میں کرتے ہیں تو اپنے لیے پہلے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کب کرتے ہیں؟ اذان کے بعد. تو اپنے لیے کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کے بعد ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. دوسرا اور تیسرا تو ایک ہی ہو جائے گا پھر. نہیں، یعنی وہ اذان کے بعد دعا کرنے کے بعد فوراً ہوتا یہ جسٹ بعد ہو گیا، جی. اچھا یہ تھوڑا سا لگ کر کے ہے. اور جب فاصلہ ہو جائے اس میں اور اقامت میں تو وہ دوسرا والا مرحلہ شروع ہو جائے گا. یہ اس سے جڑا ہوا ہے، اذان کے ساتھ، اذان سے جڑا ہوا ہے. اس میں گیپ نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے. تیسرا کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے بیچ. اذان ہو گئی اور ابھی اقامت نہیں ہوئی، ہم مسجد میں گئے یا نہیں گئے، ہم کہیں بھی ہیں، اذان ہم نے سنی ہے. ہم اگر اس بیچ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو یہ قبولیت کا وقت ہے. اور اگر سنتیں پڑھتے ہوئے دعا کریں یا پڑھنے کے بعد دعا کریں اور اچھا ہے. پر یہ قبولیت کا وقت ہے اذان اور اقامت کے بیچ. عام طور پر لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں، اس عظیم الشان وقت کو جو کہ قبولیت کا وقت ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں. نمبر 4، ادبار الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد. فرض نماز کے بعد. نمبر 5، وعند صعود الامام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة. وعند صعود الامام، جمعہ کے دن امام کا ممبر پر چڑھنے کے وقت، امام کا ممبر پر چڑھنے کے وقت، حتی تقضى الصلاة، یہاں تک کہ نماز ختم ہو جائے. نماز ختم ہونے تک امام ممبر پر چڑھا خطبہ دینے کے لیے، اس وقت سے قبولیت کا وقت شروع ہو گیا. اور کب تک یہ جاری رہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی امام ممبر پر بیٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھ گیا وہ. اب مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا. وہاں سے یہ اس کی شروعات ہوتی ہے قبولیت کی. اور کب تک چلتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس بیچ میں اب اس میں طرح طرح کی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن یہ پورا وقت ہے قبولیت کا. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. چھٹا ہے وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. آخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، جمعہ ہی کے دن عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی. عصر کے بعد، جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری وقت، آخری گھڑی. گویا کہ عصر کے فوراً بعد
یہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ عصر کے اوقات میں سے جو آخری اوقات ہیں، آخر ترین اوقات ہیں، یہ قبولیت کا وقت ان آخری اوقات کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہ کل کتنے اوقات ہو گئے؟ مؤلف نے کہا وصادف وقتا من اوقات الاجابت ستہ، کہ اس کی یہ دعا ان 6 قبولیت کے اوقات میں سے کسی وقت میں ہو، ان 6 اوقات میں سے، جن 6 کا بھی سرسری طور پر تذکرہ کیا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی یہ دعا اس لائق ہے کہ وہ قبول کی جائے۔